معزز و محترم رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک افسوسناک خبر، غمزدہ کر دینے والی خبر ملی کہ ایک مشہور دینی اور تحریکی شاعر جناب عزیز بلگامی اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج صبح ان کا انتقال ہوا اور انہیں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ موصوف ایک ایک جذبہ رکھنے والے، اسلامی تحریک کا اور دین کا ایک شعور رکھنے والے ایک بہترین شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیش قیمت شاعری کا اثاثہ اور ادب کا، اس خود بالخصوص اسلامی ادب کا اثاثہ اپنے پیچھے چھوڑا، جو بہت دنوں تک، بہت عرصے تک لوگوں کی رہنمائی اور ان کے اندر جذبہ دین پیدا کرنے کا موجب بنے گا۔ اور اس کے ذریعے سے ہم دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ وہ نہ صرف ایک ادیب و شاعر تھے بلکہ ایک بعمل مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کی خاطر بہت محنت کی۔ ایک کالج کے اندر انہوں نے طلباء کے اندر، طالبات کے اندر دین کا شعور بیدار کیا اور اردو سے ان کے تعلق پیدا کیا اور اردو زبان اختیار کرنے کے سلسلے میں انہیں راغب کیا، اور اس طرح سے اردو زبان کی بھی انہوں نے خدمت کی۔ اور ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو انہوں نے قربانی دی اللہ کے دین کی خاطر، وہ بھی لائق ستائش ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک بینک میں بھی جاب کیا تھا اور بڑے پوسٹ پر تھے، اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ سود حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر ہے، اور سودی کاروبار یا سود کا لینے اور دینے والا اور اس کا دستاویز تیار کرنے والا، یہاں تک کہ اس پر گواہی دینے والا بھی گناہگار ہے، تو انہوں نے اتنی اچھی خاصی نوکری جو بظاہر دنیا کے اندر لوگ تڑپتے ہیں، ایسے نوکریوں کے لیے انہوں نے قربان کر دی، اور جیسی تیسی انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر بھی زندگی گزارنا منظور کر لیا، لیکن ایک حرام سے آنے والے لقموں سے اپنے پیٹ کو بھرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک بہترین شاعر بھی تھے، ان کے بہت ہی بہترین کلام ہے، اور ان کی ایک نظم جو مجھے بہت پسند ہے، اور اکثر وہ ترنم کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھی گنگناتا ہوں، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ترنم سے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ اشعار اس نظم کے، اس نعت کے۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ نعت ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی گئی ہے اور آپ کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اس کے ساتھ آج کے مسلمانوں یعنی ہم کیسے ہیں یہ تقابل کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، تو بہرحال ایک سبق آموز بھی ہے اس میں نعت کے اشعار میں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ نظم کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اور دعا کے واسطے اپنے ہاتھ اٹھانے والا وہ، اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ، اس سے نسبت خاص کا ہر دم ڈھونگ رچانے والے ہم، اور عمل کے میدان میں ہم سب کو بلانے والا وہ، اور دعا کے واسطے اپنے ہاتھ اٹھانے والا وہ۔ کفر زدہ ماحول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر زدہ ماحول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر زدہ ماحول میں ایک پل چین نہ پانے والا وہ، ذکر و عبادت ہی کو پورا دین سمجھنے والے ہم،
ذکر و عبادت ہی کو پورا دین سمجھنے والے ہم، باطل سے ٹکرا جانے کو دین بتانے والا وہ، اور دعا کے واسطے اپنے ہاتھ اٹھانے والا۔ فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، واعتصموا بحبل اللہ کا درس سنانے والا وہ، واعتصموا بحبل اللہ کا درس سنانے والا وہ، اپنے قلم کی قوت کو تو اس پہ لٹانے والا عزیز، اپنے قلم کی قوت کو تو اس پہ لٹانے والا عزیز، لفظوں کے ہر پیکر کی تاثیر بڑھانے والا وہ، اور دعا کے واسطے اپنے ہاتھ اٹھانے والا وہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔